الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و والسلام کی مبارک ذات پر حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعہ میں جن معروضات کو پیش خدمت کر رہا تھا جہاں سے میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آج اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام کے اندر انسان کا معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ ہوتا ہے، خدا اور بندے کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہوتی، اور اللہ کی ذات اپنے بندے کے دل کے ارادوں تک سے آگاہ اور واقف ہے۔ اللہ کی ذات کو کوئی انسان کسی بھی حالت میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ دل کے اندر ہو یا زبان کے اندر،
اللہ کی ذات انسان کے دل کے نہاں خانوں کو بھی خوب جانتی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ کی ذات تمہاری شکلوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتی ہے کہ تمہارے اعمال کے اندر اللہ کی رضا کتنی تھی اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کتنی تھی۔ اگر تم اس پیمانے پہ پورا اترو کہ تمہارے دل میں اللہ رسول سے محبت ہے، اللہ رسول سے خیر خواہی ہے، تو میں تمہارے اس خوبصورت جذبے کی بنیاد پر، کسی عذر کی بنیاد پر تم کوئی کام نہ بھی کر سکو، تمہاری نیت اور ارادے میں شامل ہو، تو میں تمہیں بستر مرگ پر بھی اور بستر بیماری پر بھی اجر سے نواز دوں گا۔ اور اگر تمہارے دلوں میں اللہ رسول سے محبت، ان سے خیر خواہی، ان سے پیار اور تمہاری نیت اور ارادہ ٹھیک نہ ہوگا، تم میدان جہاد میں لڑتے لڑتے قتل بھی کر دیے جاؤ تو تمہارے خون کی کوئی قیمت اللہ کی راہ میں نہ ہوگی۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ بات کتنی عام ہے ہمارے اعمال کی دنیا میں۔ ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ میں محنت کر کے خدا کی جنت کا مستحق بن جاؤں، مجھے دو جہان کی سعادت مل جائے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر کو ٹھیک کر لیں، اپنے باطن کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ وہ اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ باطن ایسا کہ اس سے نیچے کوئی نہیں، ظاہر ایسا کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، وہ سب سے اوپر، ہر چیز اس کے نیچے، وہ ایسا باطن، ایسا چھپا ہوا کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسا اخلاص پیدا کریں اللہ رسول کے ساتھ اور اپنے نیک عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ کی ذات ہمارے دل کی نیت اور خوبصورت ارادے کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ تو بہت بڑا ہے جس کو مختصر وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ 9 ہجری میں تبوک کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ میں جو لوگ سیرت کو پڑھتے ہیں اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، بڑے مشہور صحابی۔ یہ وہی جابر ہیں جن کے گھر خندق کے دن کھانا پکا تھا، اور آپ وہ حضور کا معجزہ بے شمار آپ نے سنا ہے۔ وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا ذکر بعد میں آتا ہے کہ 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس سے بڑے دشمن سے پہلے کبھی واسطہ حضور کو نہ پڑا تھا۔ کیسر کی طاقتیں، روم کی طاقتیں اور اس کے مقبوضہ جات شام اور غسانی اس کے ساتھ، اور یہ لوگ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ دھوپ سے احد کو لڑ کے، بدر کو لڑ کے، خندق خیبر کو لڑ کے، حدیبیہ کا معرکہ سر کر کے، موتا کی جنگ لڑ کے، فتح مکہ کا واقعہ پیش آنے کے بعد اب وسطی عرب کے اندر اسلام کی ٹکر کا کوئی جتھا اور کوئی لشکر نہیں رہا تھا۔
اب جو پڑوس میں ملک شام تھا وہاں رومی طاقتوں کی حکومت اور سلطنت تھی، وہ بھی اسلام کو اپنے لیے خطرہ جاننے لگے، اور انہوں نے بھانپا کہ بجائے اس کے کہ یہ طاقت ابھر کر سامنے آئے، کیوں نہ ان کا سر مدینے کے اندر ہی کچل دیا جائے، اور یہ تحریک اپنے جنم میں ہی وفات پا جائے۔ اور واقعتاً ہو بھی سکتا تھا ایسا، آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا بجائے اس کے کہ رومی مدینے کی طرف چڑھ کے آئیں، اور مدینے میں جب آئیں گے تو اس بستی عرب کے گرد و پیش میں جو مسلمانوں کی ساکھ ہے وہ برباد ہو جائے گی، ہم چڑھ کر خود جاتے ہیں ان کی طرف اور ان کا راستہ راستے میں روکیں گے، اور اسلام کی ساکھ اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو آپ نے اعلان فرما دیا صحابہ سے، یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کے شاہ سوارو نکلو۔ پہلے آپ بتایا نہیں کرتے تھے کہ کس سمت کو جانا ہے، آپ اپنا ارادہ چھپا کے رکھتے، لیکن یہاں اعلان کر دیا، عام اعلان، کہ روم کی طاقت سے ٹکرانا ہے، سفر بڑا لمبا ہے اور راستہ بڑا دشوار گزار ہے، اور موسم بھی بڑا سخت ہے، جون جولائی کے دن تھے، اور مدینے میں کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں، مسلمانوں پر افلاس بھی ہے، لیکن ہمیں نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے، اور دشمن سے ٹکرانا ہے نکل کر۔ اور یہ بڑا حساس معاملہ تھا، یہ موقع، اگر اس موقع پر مسلمان سستی کر جاتے اور دشمن مدینے پہ چڑھ آتا تو شاید کوئی انجام اور ہوتا، اور اس موقع پر یہی وجہ ہے کہ 3 مخلص صحابہ، ان کی باوجود اس کے کہ وہ پکے مسلمان اور کھرے مسلمان تھے، ان کے ارادے کی تھوڑی سی سستی، سیف اللہ یہ بات پہلی رہن دے، انہیں کو چھیڑ کے تو خراب کرتا، ان کی ارادے کی سستی، کھوٹ نہیں ان کا، ان 3 صحابہ میں کھوٹ نہیں تھا، جن میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر کھوٹ نہیں تھا، یہ احد کے، خندق کے، حدیبیہ کے، فتح مکہ کے اور بیعت عقبہ کے صحابی تھے، اتنے درجے کے آدمی، لیکن تھوڑا سا ان کے ارادے میں سستی آئی، کھوٹ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، اور اس کا مواخذہ 3 صحابہ کا مخلصین کا ہوا۔ یہ ایسی حساس گھڑی تھی، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گئے، واپس آ رہے تھے راستے میں، تو آپ نے فرمایا اے جابر تم میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، یہ دشوار گزار گھاٹیاں، یہ راستہ اور راتوں کو جاگنا، بڑا لمبا دور دراز کا سفر تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تم کو اس کا اجر دے گا، لیکن مدینے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں نکلے، تبوک کا دراز سفر نہیں کیا، اور اونٹوں کی پشتوں پہ نہیں بیٹھے، اور بھوک برداشت نہیں کی، لیکن جتنا اجر تم کو اللہ نے دیا ہے اتنا ہی اجر خدا نے ان کو دیا ہے، اور وہ مدینے میں اپنے بستروں پہ لیٹے آرام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اجر میں حضور نے فرمایا تمہارے برابر ہیں، وَلَٰكِنْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، ان کو عذر نے روکا ہے، کیونکہ مدینے میں 2 قسم کے لوگ رہ گئے تھے، ایک منافق
اور ایک پکے مومن. اور مومن کون تھے؟ سورہ توبہ میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. اس موقع پر 100 اونٹ حضرت عثمان نے دیا، 100 گھوڑا اور 900 اونٹ، 1000 سواری. اس پہ 3000 بیٹھ سکتے تھے. اور یہ 30,000 کا لشکر تھا. حضور کے پاس سواریاں بڑی کم تھیں، بہت کم سواریاں تھیں. تو صحابہ آئے، غریب صحابہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر بڑا لمبا ہے، ہمیں بھی کوئی سواری دے دو. ہم 3 مل کے ایک اونٹ پہ بیٹھ جائیں گے، 4 مل کے اونٹ پہ بیٹھ جائیں گے، 6 کو ایک اونٹ دے دو، ہم باری باری چلیں گے. یا رسول اللہ ایک سواری دے دو، ایک، بس ایک. آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، میں تمہیں کہاں سے سواریاں دے دوں؟ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں. یا رسول اللہ کوئی تیر دے دو، کوئی تلوار دے دو، ہمارا جانے کو جی چاہتا ہے. تو آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کہاں سے گھوڑے لا کر دوں، کہاں سے تمہیں اونٹ لا کر دوں، کہاں سے خچر لا کر دوں، میرے پاس سامان نہیں ہے. تو جب صحابہ نے حضور کا انکار سنا، قرآن کہتا ہے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. یہ مخلص صحابہ حضور کی مجلس میں اونچی اونچی رونے لگے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. اور صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اور یہ ریاکاری نہیں تھی، صحابہ کا رونا ریاکاری نہیں تھی، کیونکہ اس کیفیت کو اللہ سورہ توبہ میں بیان کرتا ہے. اے میرے حبیب، میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا تھا، میں ان کے دلوں کی کیفیت کو جان رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ، تیرے ساتھ اور دین کے ساتھ بڑے مخلص تھے. ان کے اندر اخلاص تھا، ان کا جی چاہتا تھا کاش ہمیں سواریاں مل جائیں اور ہم رومیوں سے دو بدو لڑیں، یا ہمارے لاشیں تڑپیں یا ہم ان کو قتل کریں. اے میرے حبیب، میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا تھا. آپ نے فرمایا میں تمہیں سواریاں نہیں دے سکتا، چلو تم گھروں میں رہو، جن کے پاس سواریاں ہیں وہ چلیں، زادے راہ ہے وہ چلیں. اب 2 قسم کے لوگ، ایک قسم یہ ہو گئی اور ایک قسم تھی وہ مسلمان جو بیمار تھے، بیمار، اور ایک وہ تھے جو منافق بیمار تھے. ان کی کیفیت بھی قرآن نے بیان کی کہ منافق جو بیمار تھے ان کے اندر یہ وسوسے دوڑنے لگے، اندر اندر. اچھا ہوا بر وقت بیماری آ گئی، ورنہ ہمیں جانا پڑنا تھا. اچھا ہوا، یہ وسوسے تھے ان کے اندر، زبانوں پہ نہیں تھا، یہ ان کے دلوں کے اندر بات چھپی تھی. چلو اچھا ہوا بخار چڑھ گیا. اگر یہ بخار نہ ہوتا تو پیغمبر کے ساتھ ہمیں دور جانا پڑتا، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتی. چلو یا رسول اللہ یہ دیکھو میرا ہاتھ. آئے منافق، آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ مجھے بخار پڑا. آپ نے فرمایا جاؤ بھائی. یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے. آپ نے فرمایا جاؤ بھائی آرام کرو. یا رسول اللہ میری کمر میں بڑی درد ہے. آپ نے فرمایا آرام کرو. لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ اے میرے حبیب، ان کے اندر یہ تھا کہ چلو اچھا ہوا بیمار ہو گئے اور نبی کے ساتھ جان چھوٹ گئی، جانا پڑنا تھا. میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا تھا. لیکن جو اہل ایمان بیمار تھے وہ بستروں پہ لیٹے خواہش کر رہے تھے اے اللہ کبھی تو ہمیں تندرستی دیتا، کبھی ہمیں شفا دیتا، کبھی ہمیں عافیت ملتی تو ہم بھی تیرے حبیب کے ساتھ ساتھ ہوتے، تیرے نبی کے دوش بدوش لڑتے، تیرے نبی کے ساتھ خون اپنا بہاتے. لیکن یا اللہ بیمار ہوں، کیا کروں؟ اے میرے حبیب، یہ مخلص تھے، یہ اللہ رسول کے ساتھ ان کا اخلاص تھا.
اگرچہ یہ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں انہیں اتنا ہی ثواب دوں گا جتنا تبوک کے مجاہدوں کو میں نے دیا ہے۔ اور بے شمار مواقع پر آپ نے ایسے کیا کہ جو مخلص تھے، جن کی نیتیں ٹھیک تھیں، جن کے ارادے درست تھے، وہ جنگوں میں نہیں تھے لیکن آپ نے انہیں مال غنیمت میں حصہ دیا ہے۔ آپ جنگ خیبر سے فارغ ہوئے، جنگ خیبر میں بڑا مال غنیمت ملا، تو آپ کے پاس حبشے کے مہاجر آ گئے۔ حبشے کے مہاجر جنہوں نے حبشے کو ہجرت کی تھی، یہ بعد میں خیبر کے موقع پر تشریف لائے۔ اشعری قبیلے کے، جن میں ابو ہریرہ بھی تھے، دوسی قبیلے کے حضرت جعفر بھی اس موقع پر آئے۔ آپ نے فرمایا بھائی اے جعفر، اے ابو موسیٰ اشعری، تم نے ہمارے ساتھ جنگ نہیں لڑی لیکن تم دور تھے، ہمیں یقین ہے کہ اگر تم مدینے کی سرزمین میں ہوتے تو تم بھی ہمارے ساتھ لڑتے۔ تمہارے اس نیک نیتی کی بنیاد پر ہم تمہیں مال غنیمت میں برابر کا حصہ دیتے، برابر کا حصہ دیتے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی اندر کی دنیا ٹھیک ہو، اندر کی دنیا حالات بگڑ بھی جائیں تو اللہ کے ہاں اجر سے محروم نہیں رہتا، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر بعض اوقات بری نیتوں والوں کے ساتھ آدمی رگڑا بھی جاتا ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ کی روایت کس درجے کی ہوتی تھی؟ ان کے ایک شاگرد، ان کا نام ہے حضرت مسروق، تابعی ہیں، مسروق تابعی ہیں۔ وہ جب بھی حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتے تو کہتے کہ یہ میں روایت بیان کر رہا ہوں اس سے جو صدیقہ ہے اور صدیق کی بیٹی ہے، یہ کہتے، اور میں اس سے روایت بیان کر رہا ہوں کہ جسے اپنی سچائی کی تصدیق کی ضرورت کسی انسان سے نہیں پڑی، جس کی برات خدا نے خود قرآن میں بیان کی۔ جب بھی کوئی روایت بیان کرتے نا، یہ کہتے کہ یہ روایت میں اس عورت سے بیان کر رہا ہوں جس کی برات اللہ نے بیان کی ہے۔ صدیقہ بنت صدیق، ماں کا نام حضرت ام رومان، ام رومین، عویمر کی بیٹی، اور اشعار عرب اور انساب عرب اور فقہ دین اور طب پر اور روایات کو بیان کرنے پر اللہ نے حضرت عائشہ کو مہارت عطا کر رکھی تھی، اور یہ حضور کی تیسری بیوی ہے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، اور آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھی، ام عبداللہ، اور عبداللہ کی ماں، اور یہ عبداللہ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ عبداللہ بن زبیر بہت بڑا نام ہے اسلام میں، تاریخ اسلام میں عبداللہ بن زبیر، یہ آپ کی بہن کے بیٹے تھے، حضرت اسما کے۔ اسما بھی ابو بکر کی بیٹی اور عائشہ بھی ابو بکر کی بیٹی، اور اسما کے بیٹے عبداللہ یہ چھوٹے تھے اور حضرت عائشہ کے پاس زیادہ کھیلتے تھے، اور عبداللہ کو حضرت عائشہ سے بڑا پیار تھا، بھانجے تھے۔ تو آپ نے ایک دن حضرت عائشہ کو عبداللہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نام رکھ دیا یا ام عبداللہ، اور یہ حضرت عائشہ کی کنیت ہے ام عبداللہ۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، سن 57 ہجری میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 64-65 سال کے لگ بھگ ان کی عمر دنیا سے تشریف لے گئی، اور بہت ساری روایات جن کو حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں انہیں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب، جسے انگریزی میں گولڈ چین کہہ سکتے ہیں، یعنی سونے کی چین، سلسلہ، کڑی، ذہب، سونا، اور پھر بیان کریں امام بخاری اور روایت ہو حضرت عائشہ کی
پھر وہ روایت کسی درجے پر بھی کسی محدث کی نظر میں کسی صحابی پہ کسی اس کی روایت پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ایک زمانہ آئے گا ایک بہت بڑا جتھا کعبے پر حملے کی نیت سے نکلے گا، یغزو جیشن الکعبۃ، ایک جتھا کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِبَيْضَاء، جب ایک کھلے چٹیل میدان میں پہنچے گا، یُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، اللہ کی ذات اس لشکر کو سارے کے سارے کو زمین کے اندر دنسا دے گی۔ اللہ کی ذات، یہ روایت دلائل نبوت میں بھی ہے، اور یہ زمانے کے آخر میں ہوگا، یہ زمانے کے آخر میں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لشکر سارے کے سارے تو کعبے کو ڈھانے کے لیے نہیں نکلیں گے نا؟ ہو سکتا ہے ان میں بازار کے لوگ بھی ہوں، تاجر ہوں، خرید و فروخت کے لیے سفر کر رہے ہوں اور اتفاق سے قافلے سے مل گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسے بھی ہوگا، لیکن اللہ کی ذات کو کعبے کی حرمت اتنی پیاری ہے کہ کعبے کی حرمت کو پامال کرنے والے کی نیت کے ساتھ اتفاق سے بھی چلنے والوں کو اللہ زمین میں دھنس دے گا۔ ثم یبعث علی نیاتہم یوم القیامہ، اے عائشہ پھر اللہ قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان کو جدا جدا کر دے گا۔ جو کعبے کو ڈھانے کی نیت سے نکلے تھے ان کو اللہ الگ کر دے گا، جو منڈی بازار کے لوگ تھے اللہ ان کو الگ کر دے گا۔ قیامت کے دن خدا نیتوں کے برابر انسان کو اٹھائے گا۔ اس حدیث سے دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک چیز، اللہ کی نگاہ میں کعبے کی عزت اور حرمت کتنی ہے کہ جو شخص بھی کعبے کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے اسلام میں اس کی سزا قتل ہے۔ ایک واقعہ ابرا کا واقعہ اس پہ دلیل ہے کہ اللہ نے ان سب کو قتل کر دیا، اور ایک یہ واقعہ اس پہ دلیل ہے کہ کعبے کی حرمت کی پامالی کے لیے جو ارادہ لے کے بھی نکلتا ہے اللہ کے ہاں اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اور دوسری بات، کبھی برے لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھے، بروں کے ساتھ سفر نہ کریں، ظالموں کے ہمنشین نہ بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات اللہ کا غضب ایسا بھڑکتا ہے کہ برائی کرنے والا اور برائی پہ خاموشی اختیار کرنے والا خدا دونوں کو غرق کر دیتا ہے۔ برائی کرنے والا اور برائی پہ خاموشی اختیار کرنے والا اللہ کی ذات دونوں کو غرق کر دیتی، اور قیامت کے دن ان کی نیتوں پہ جدا جدا ہوگا۔ مجھے بڑی یہ چیز پسند ہے، آپ تبلیغی جماعت والوں کو کبھی دیکھیں، وہ کہتے ہیں بھائی ارادہ کریں، ارادہ کریں۔ وہ یہ نہیں کہتے وعدہ کریں، وہ کہتے ہیں ارادہ کریں۔ کس کا؟ ہمارے ساتھ چلنے کا۔ اور ساتھ چلنے سے مراد کیا ہے کہ بھئی وہاں جائیں گے، اوقات پہ نماز پڑھیں گے، لوگوں کو نماز کا کہیں گے، خود برائی سے بچیں گے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو وہ ایک ارادہ ہے، نیت۔ نیک ارادے کے ساتھ انسان کو جینا چاہیے، اور برے ارادے کے ساتھ جینے والا کبھی اچھا انجام نہیں پا سکتا۔ اور یہ روایت بڑی لمبی ہے، لیکن چونکہ میں اسے اختصار کے ساتھ ضرور بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آج کا عنوان مکمل ہو جائے۔ اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے۔ انہوں نے 1660 روایتیں بیان کی ہیں، اور یہ متبع سنت، بڑے حدیث کے پیروکار، سنت کے پابند، اور بچپن میں دینی علوم کے ساتھ بڑی وابستگی۔
اور حضور کی مجلس میں پلنے والے پڑھنے والے اپنے باپ عمر کے فوراً بعد اسلام قبول کیا، بچے تھے، اور بچپن کی وجہ سے احد اور بدر میں شامل نہیں، پہلی جنگ خندق لڑی، پھر ساری جنگوں میں حضور کے ساتھ رہے، بڑے متقی پرہیزگار، اور اسلام کے فتنے کے دوروں میں بھی یہ جدا رہے۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں یہ بھی الگ رہے، اور بھی جو فتنے اسلام میں پیدا ہوئے اس دور میں یہ الگ رہے، بڑے پرہیزگار، محدث، متبع سنت، اور جنگجو مزاج نہیں تھا، عالمانہ مزاج تھا۔ یہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا 3 آدمی جا رہے تھے ایک سفر پر، رات ہوئی، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ رات ہوئی، ایک غار میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ رات ہوئی تو ایک پہاڑ سے پتھر لڑک کر زمین پہ چلتا چلتا آ کر ان کی غار کے منہ کے سامنے آ گیا، غار بند ہو گئی، ہوا بھی گزرنے نہ پاتی تھی۔ یہ یقین کر گئے کہ اب موت ہی موت ہے، اب مرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تینوں نے مشورہ کیا 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 جائے۔ تینوں کہنے لگے بھی ایسا کرو کہ اپنا اپنا وہ عمل جو زندگی میں تم نے بڑے اخلاص کے ساتھ کیا ہو اللہ کی رضا کی خاطر، اور تمہارے اس عمل میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی رضا نہ تھی، اللہ کے سامنے پیش کرو، شاید اللہ اپنی مدد نازل فرما دے۔ ایک اٹھا، ہاتھ اٹھائے اور دعا گو ہوا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا، رات کو آیا، میں نے دودھ دھویا، دیکھا کہ میرے والدین سو رہے ہیں، میری بیوی میرے بچے وہ دودھ مانگنے لگے، میں نے کہا جب تک میں والدین کو دودھ نہ پلا لوں تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ رات بھر میں نے انتظار کیا اپنے والدین کے احترام میں، صبح ہوئی وہ جاگے، پہلے میں نے دودھ اپنے والدین کو پیش کیا، پھر اپنے بیوی اور بچوں کو پلایا۔ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اور میرے دل میں اس کے سوا کوئی چیز مطلوب نہیں تھی اور کوئی مقصود نہیں تھا میرا۔ اے میرے پروردگار، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے